کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ پیش کیا تو اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ کتنا بڑا درجہ مہمان کا۔ آج مہمان آئے تو جان نکل جاتی ہے۔ تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں یہ مہمان آیا، نبی نے اپنا بستر لگوایا، اپنے گھر میں جو بنا تھا اس کے سامنے رکھ کر اسے کھلایا۔ جا کر یہودی مہمان سو گیا، نبی سو گئے۔ رات کے وقت اچانک یہودی کا پیٹ خراب ہوا۔ اب اس کا جب پیٹ خراب ہوا، پیٹ اتنا خراب ہوا کہ پخانہ نکل گیا۔ پخانہ بستر میں نکلا، اس کے کپڑوں میں نکلا۔ اس نے نبی کا بستر گندا کر دیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی، یہ اٹھا، مدینے سے باہر نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو دھویا، پاک کیا، صاف کیا۔ اس کے بعد سوچنے لگا محمد کے دربار میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگر میں جاتا ہوں پتہ نہیں محمد کیا کہیں گے، اور اگر نہ جاؤں تو میرا جھولا، میرا سامان، میرا سب کچھ محمد کے دربار میں ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کروں تو کروں کیا؟ ابھی یہ سوچتا ہے کہ اذان فجر ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی صدائے بلند ہوئی۔ تاجدار مدینہ مسجد میں میرے نبی نے امامت کے فرائض کو انجام دیا۔ میرے نبی نے فجر کی نیت باندھی اور صحابہ نے اقتداء میں نیت باندھی۔ میرے نبی نے نماز پڑھائی، نماز سے فراغت حاصل کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے نبی کے دل میں خیال آیا، میرے نبی کے دل میں تصور آیا کہ مہمان کو میں نے رات سلایا تھا، چلوں پہلے اس کی خبر گیری کروں، اسے رات میں نیند آئی یا نہیں، رات کیسی گزری، اسے کوئی پریشانی تو نہیں آئی۔ چنانچہ تاجدار مدینہ مہمان کی خبر لینے کے لیے جب پہنچتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ مہمان تو غائب ہے اور بستر پر پخانہ پڑا ہے، بستر پر گندگی پڑی ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ آج میں ہوتا یا آپ ہوتے، نہ جانے کتنی گالیاں دیتے، نہ جانے کتنا برا اور بھلا کہتے، مہمان یہ کیا کر کے چلا گیا۔ لیکن میں قربان جاؤں نبی کے میٹھے اخلاق پر، آپ کے اعلیٰ کردار پر، کہ تاجدار مدینہ نے اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالا۔ اور ہاں، آپ اپنے بیوی بچوں کو بلاتے، آپ اپنی عائشہ کو بلاتے، فاطمہ کو آواز دیتے، علی کو بلاتے، حضرت بلال کو آواز دیتے، لیکن نانا کسی کو نہیں بلایا۔ تاجدار مدینہ خود اٹھے، ایک پانی کا لوٹا بھر کر لائے، آپ نے بستر باہر نکالا، ایک ہاتھ سے پانی ڈالا، ایک ہاتھ سے محمد نے اس یہودی کی گندگی کو صاف کرنا شروع کیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، انسان اپنی گندگی صاف کر کے باہر آتا ہے تو صابن تلاش کرتا ہے، اور ایک بچہ گندگی کر لے تو ماں کو اللہ نے یہ ظرف دیا ہے کہ وہ بچے کی گندگی صاف کر دے، باپ کو یہ ظرف نہیں ملا۔ باپ گندگی صاف نہیں کر سکتا۔ لیکن میں قربان جاؤں، نبی کے اخلاق دیکھو، آپ کا کردار دیکھو، آپ کی عادات دیکھو کہ مہمان کی گندگی صاف کرتے ہیں۔ ادھر سے وہ یہودی چلا آیا، جب میرے نبی کو اس نے دیکھا کہ محمد اپنے ہاتھ سے میری گندگی صاف کریں تو وہ دوڑ کر نبی کے قریب میں آیا اور امام الانبیاء کے قدموں سے چمٹ گیا اور کہنے لگا، آقا میں مدینے کے بڑے بڑے اخلاق والے اور دنیا کے بڑے بڑے اخلاق والے ان کے دربار میں پہنچا، یا نبی اللہ بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں سنی ہیں اور بڑے بڑے اخلاق والوں کو دیکھا ہے، لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آج تک روئے زمین پر آپ جیسا اخلاق والا نہیں دیکھا۔ آپ کے قدموں سے چمٹ گیا اور آنکھ سے آنسو نکلے اور کہنے لگا، محمد میں اپنے گھر ابھی نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے مومن بنا دو، مجھے مسلمان بنا دو۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، صبح سے لے کر شام تک نبی کے دربار میں تھا، نبی کی نماز دیکھی، ایمان نہیں لایا، چہرے میں نبوت کی نشانیاں دیکھی، ایمان نہیں لایا، نبی کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، نبوت کی جھلکیاں نظر آئیں، ایمان نہیں لایا، نبی کا اخلاق دیکھا، ایک پل میں مسلمان ہو گیا۔ اخلاق وہ چیز ہے کہ سامنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے پیارو، میرے تمہارے اخلاق ایسے ہیں کہ جو اپنوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ نہیں کرتے بھائی؟ کیا ہے؟ میرے تمہارے اخلاق ایسے ہیں کہ سامنے والا تو کیا اپنے بھی گھناؤنی گھن محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ اخلاق ہیں؟
یہ کردار ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، آج ایک باپ جب گھر میں چلا جائے تو باپ سے ماں ڈرتی ہے، بیٹا ڈرتا ہے، اولاد ڈرتی ہے، بیوی ڈرتی ہے۔ یہ میرے تمہارے اخلاق ہیں؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا جب ایک شوہر گھر میں آئے اور اس نے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھا اور بیوی نے اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا زمین پر یہ دونوں مسکراتے ہیں، انہیں مسکراتا دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا ہے۔ اخلاق تمہارے اتنے اعلیٰ ہو کہ جب تم گھر جاؤ تو بیوی کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر مسکراہٹیں ہوں۔ تاجدار مدینہ گھر میں گئے، آپ کے بچے ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، آپ کے قدموں سے چمٹ گئے۔ میرے نبی کو کہنا تھا حسن ہٹ جا، حسین ہٹ جا، میں تھک کر آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، لیکن نانا میرے نبی نے اپنے دونوں قدم کو، دونوں ہاتھوں کو نیچے کیا، اپنے حسن کو سوار کیا، اپنے حسین کو سوار کیا اور پورے گھر میں گشت کاٹا، چکر کاٹا اور یہ فرمایا بچوں بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اپنے بچوں کو کاندھوں پر سواری کرا کر گھر میں چکر لگانے والا کون؟ تاجدار مدینہ، جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ جن کے لیے وکیل صفائی بن کے آیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ نے جن کے چلنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو قرآن کا حصہ بنایا، قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، آپ کی عادات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو قرآن کی آیت بنا کر اتارا۔ اور ہاں سارے نبی دنیا میں آئیں، کسی کا نسب نامہ اللہ نے محفوظ نہیں کیا، اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو قیامت تک محفوظ کر ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن دار بن سمی بن مدی بن عوض بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سروج بن رؤوف بن فائج بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش اور بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ یہ محمد سے لے کر آدم تک محمد سے لے کر آدم تک اللہ نے سارے سلسلوں کو محفوظ کیا، کسی نبی کا شجرہ محفوظ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نسب نامے کو قیامت تک محفوظ کر ڈالا۔ اتنا بڑا پیغمبر اپنے گھر میں گشت لگائے، یہ اخلاق ہیں۔ اور اخلاق کیا ہیں؟ تاجدار مدینہ، میرے تمہارے سچے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میری تمنا تھی کاش کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور چلو باپ بھی نہ تھا، کم از کم میری ماں زندہ ہوتی۔ باپ تو آپ پیٹ میں تھے اس وقت دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ماں جب آپ 6 برس کے تھے، آپ کی والدہ آپ کو ملوانے کے لیے جب مدینہ لے گئی، وہاں پر آپ کی والدہ کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ میرے پیاروں، میں یہ کہنا چاہوں گا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی والدہ کی قبر جب کھودی گئی اور انہیں دفن کیا گیا، آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر لیٹ گئے۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے نبی کا ہاتھ پکڑا اور میں انہیں پکڑ کر نیچے لے کر آئی، لیکن جب میرا ہاتھ
ڈھیلا ہوا، میں نے دیکھا کہ محمد غائب ہے، میں ان کے پیچھے دوڑ کر گئی، جا کر دیکھتی کیا ہوں کہ محمد اپنی ماں کی قبر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور برابر زبان سے یہ جملے نکالتے ہیں، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اتنا ہی نہیں میرے پیاروں، 57 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور میرے نبی آئے اور راستے میں ماں کی قبر پڑی تو میرے نبی رات کے وقت میں ماں کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگے، آنکھ سے آنسو نکالنے لگے۔ میرے نبی 57 سال کے بعد بھی ماں کا غم، ماں کی یاد، ماں کا درد دل کے اندر زندہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، تاجدار مدینہ نے ماں باپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اور میرے پیارے صحابہ، میرے دل کی آرزو ہے، میرے دل کی تمنا ہے، کاش کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور چلو باپ بھی نہ تھا تو میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا، عشاء کے فرضوں کی نیت باندھتا اور قرأت شروع کر دیتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسی درمیان میں میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں آمینہ مجھے آواز دیتی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں فرض نماز کی نیت توڑ دیتا، اپنی ماں کی بات کا جواب دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ماں کا درجہ محمد الرسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا۔ آج اسی ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسی باپ کے سامنے کھڑے ہو کر تیوری چڑھا کر بات کی جاتی ہے۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے سامنے اف کرنے والا، ماں باپ کو جھڑکنے والا، ماں باپ کے خلاف آوازیں اٹھانے والا، یا ماں کے سامنے تیزی سے کلام کرنے والا، کیا اللہ کی رحمت اترے گی؟ کیا اللہ کی رحمت برسے گی؟ نہیں 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 نہیں۔ تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے، اگر تم چاہتے ہو، اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا، اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی، تمہارے دل کی آرزو ہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کا ثواب پاؤں، تو میرے نبی نے فرمایا اپنے گھر میں آ جا، ایک محبت کی نظر اپنی ماں پر ڈال، ایک محبت کی نظر اپنے باپ پر ڈال، اللہ ایک حج مقبول کی برابر ثواب عطا کرے گا۔ لیکن یہ ثواب بھول گئے، عالم آ گیا، اے ہائے آپ نے یہ جلسہ کرایا، الحمدللہ ان نوجوانوں نے، اللہ ان کی نوجوانی کو قبول کرے، ان کی کاوشوں کو قبول کرے، اور ان کے دلوں کے جذبات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے کہ انہوں نے چندہ کر محنت کر اس جلسے کا انتخاب کیا اور اس جلسے کا انعقاد کرایا اور لوگوں کو جوڑا، محفل جمع کی۔ میرے پیاروں، ان لوگوں کے دلوں میں بھی، آپ کے دلوں میں بھی کیا ہے کہ بھئی علماء آئیں گے، انہیں محبت سے دیکھیں گے، اللہ پتہ نہیں نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، علماء تو آج بستی میں آ گئے، کل چلے جائیں گے، لیکن اگر تم چاہتے ہو اللہ روز تمہارے لیے مغفرت کے پروانے لکھے اور تمہارے درجے بلند کرے، اللہ تمہیں روز ایک حج کی برابر ثواب دے، تو میرے نبی نے فرمایا روزانہ اپنے گھر میں آؤ تو اپنے ماں باپ پر محبت کی نظر ڈال دو، اللہ روزانہ ایک حج کی برابر ثواب دے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کو دیکھے تو کیا 100 حج کا ثواب ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کی اطاعت بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے، اگر 100 مرتبہ دیکھو گے اللہ 100 حج کا ثواب دے گا۔ اتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ کی محبت کا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آج میرے تمہارے اخلاق اچھے ہیں لیکن باہر والوں کے لیے ہیں، گھر والوں کے لیے نہیں ہیں۔ بھائی سے کلام نہیں کر سکتا، میرا بھائی ہے میں اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا، اچھا میری بیوی یہ تو بڑی نالائق ہے، میرے بچے میں ان سے کلام نہیں کرتا، یہ میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے ماں باپ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میرے پیاروں مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ خون کے رشتے، تیرا باپ، تیری اولاد، تیری بیوی، تیری ماں، تیرا بھائی، تیرے بہن، اگر تیرے اخلاق ان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے تو پھر کس کے لیے اچھے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہترین
بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق، یا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو تم میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن آج ہم لوگ باہر والوں کے لیے اچھے ہیں، اپنی بیوی اپنے بھائیوں کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آج آدھ گھنٹہ اپنی اولاد کو وقت نکال کر نہیں دیتا، آدھ گھنٹہ صبح سے جائے گا شام تک کام کرے گا، اولاد کے لیے حلال لے کر آئے گا، لیکن آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو بیٹھ کر پیار سے محبت سے بات نہیں کرے گا۔ کرتا ہے بھائی؟ اور ہاں، اگر کوئی یار دوست آ جائے تو 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹہ کیا 4 گھنٹے بتا دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اولاد کو چھوڑ دیا اور سمجھتا ہے کہ بڑی ہوگی تو عالم سمجھائے گا، جماعت والے سمجھائیں گے، خانقاہ والے سمجھائیں گے، علماء سمجھائیں گے، امام سمجھائیں گے، سدھر جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یاد رکھنا، کوئی عالم اس کی تربیت نہیں کر سکتا۔ آدھا گھنٹہ نکال کر روزانہ اپنی اولاد کو دو، تمہاری اولاد میں جو تربیت پیدا ہوگی وہ دیکھنے قابل ہوگی۔ میں ایک ماں سے کہتا ہوں، ماں اپنا آدھا گھنٹہ نکالے اپنی اولاد کو دے، لیکن افسوس یہ ہے کہ باپ بھی اور ماں بھی جب کام سے فارغ ہوں گے یا تو موبائل ہے یا پھر اپنے دوست اور احباب ہیں، اولاد کو وقت نہیں دیا جاتا۔ پھر اولاد بدگمان ہو جاتی ہے، اولاد سوچتی ہے ہمارا باپ ہم سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو اولاد سے محبت نہ کرے۔ وقت دو اپنی اولاد کو، انہیں دین سکھاؤ، ان کے پاس میں بیٹھو، انہیں قرآن سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کی صورتیں سیکھو، انہیں نماز پڑھاؤ، اپنے ساتھ میں کھڑا کرو، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، انہیں نماز سکھاؤ۔ اگر یہ تم نہیں کریں گے تو باہر والا کون کرے گا؟ آج نماز کا نہیں پتہ، آج کا مسلمان بوڑھا جوان مسجد میں جاتا ہے، نماز کی نیت باندھی، پتہ ہی نہیں اس کے بعد کہاں گیا، جب سلام پھرا اچھا نماز ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے جیسے جہاز میں بیٹھا اور اس کے بعد آنکھ لگی، جہاز نے لینڈنگ کی، اچھا اتر گیا۔ تو وہی حال ہمارا ہے کہ آج ہم لوگ جب نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے وقت یاد رہتا ہے نماز، اس کے بعد جب یاد آتا ہے جب سلام پھرتا ہے، اچھا نماز ہو گئی۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، کیا اس کا معنی اور ترجمہ مجھے آتا ہے؟ جب ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے کہنے کیا گئے ہیں اور اس سے محبت کا اظہار ہم نے کیسے کیا ہے، تو اس نماز میں لذت کیسے آئے گی؟ میں قبولیت کی بات نہیں کرتا، قبول کرنے والی ذات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ چاہے جیسی قبول کر لے، لیکن میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ نماز میں لذت تب آئے گی جب ہم اس کے معنی جانتے ہو، اس کا ترجمہ جانتے ہو۔ میرے پیارو، مسائل کو جاننا یہ علماء کا کام ہے، لیکن لفظی ترجمہ کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اسے یہ پتہ ہو کہ میں نے نماز میں اللہ سے کہا کیا ہے۔ یا غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ اچھا، جا کر تم یوں ہی کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کیا پڑھا گیا پتہ ہی نہیں، سنا کیا گیا کچھ پتہ ہی نہیں، تو نماز میں لذت کہاں سے آئے گی؟ مزہ کیسے آئے گا؟ میرے پیارو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اور صحابہ کی نمازیں بڑی لمبی لمبی، میرے پیارو جانتے ہو انہیں پتہ تھا کہ اس کے معنی کیا ہے، اس میں لذت کیا ہے۔ تو خدا را اپنی نمازوں کی اصلاح کرو، اپنی اولاد کی اصلاح کرو، اپنی نمازوں کو درست کرو۔ لوگوں کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، واجبات کا نہیں پتہ کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں۔ ایک صاحب جا رہے تھے، مولوی صاحب نے پکڑ لیا، امام صاحب نے، ہاں بھائی ادھر آنا ذرا، یہ بتا کہ نماز صبح کی پڑھی تھی کہ جی ہاں پڑھی تھی؟ اچھا کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ کہنے لگا یار کتنی بتاؤں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کان ادھر کھجانے لگا، کبھی ادھر کھجانے لگا، پھر کہنے لگا یار فجر کی نماز ہے، پہلی نماز ہے، تو پہلی نماز تو لمبی چوڑی ہوتی ہوگی۔ کہنے لگا مولوی صاحب زیادہ تو یاد نہیں، لیکن ایسی پڑھی تھی 14 رکعتیں تھی، 14۔ کتنی تھی؟ 14۔ مولوی صاحب کہنے لگے اچھا بھائی تیری عقل ٹھکانے نہیں ہے، ذرا لٹ اٹھا کے لانا بیٹا۔
نہیں مول صاحب 1 منٹ رکو لٹھ نہ اٹھاؤں، مجھے یاد آ گیا 14 نہیں، میں اصل میں دھوکہ لگ گیا، 20 رکعتیں پڑھی تھی میں نے، 20 فجر میں۔ اچھا 20 پڑھی تھی، جا رہے بچے اٹھا کے لٹھ لینے کے لیے گئے، مول صاحب رکو تو صحیح، میں بتا رہا ہوں 20 نہیں، مجھے اب کہ پکی یاد آ گئی 24 رکعتیں میں نے صبح فجر میں پڑھی تھی۔ مول صاحب کہنے لگے یوں باز نہیں آنے کا، اس کی عقل ٹھکانے نہیں لگے گی، جاؤ ڈنڈا لے کر آؤ۔ جب مول صاحب اس کے پیچھے دوڑے، بھاگتا ہوا گھر پہنچا، بیوی نے کہا کیوں ہانپ رہے ہو، کیوں کانپ رہے ہو، کیا بات ہے، کہاں سے آ رہے ہو، خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگا پاگل تجھے نہیں پتا، آج مسجد کے امام صاحب نے پکڑ لیا تھا، مولوی نے پکڑ لیا تھا، مجھ سے فجر کی رکعتیں پوچھ رہا تھا کہ کتنی رکعتیں پڑھی، میں نے 14 بتائیں، 20 بتائی، 24 بتائی، لیکن اتنا ہٹی امام ہے مان کے نہیں دیا۔ تو بیوی نے کہا اللہ کے بندو 4 بتا دیتے امام صاحب مان جاتے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا 24 میں نہیں مانا 4 میں مان جائے گا، وہ جو 24 میں نہیں مانا وہ 4 میں مان جائے گا۔ تو یہ حال تو ہمارا اور تمہارا ہے کہ ہمیں رکعتوں کی تعداد تک کا نہیں پتہ، نماز کے فرائض کا کیا پتہ ہوگا، واجبات کا کیا پتہ ہوگا، سنتوں کا کیا پتہ ہوگا۔ اللہ کے واسطے اپنی نمازوں کی اصلاح کرے، نمازوں کی درست کی کرے۔ آپ گھر میں سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اولاد کو اٹھا کر جائے، آپ سمجھتے ہیں میں نماز پڑھ لوں کافی ہے، نہیں، کل قیامت کے میدان میں یہ اولاد دامن پکڑے گی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر گھر میں ایک بے نمازی ہے زمین کا جانور پناہ مانگتا ہے۔ اور یاد رکھنا شراب کا پینا چھوٹا جرم ہے، نماز چھوڑنا بڑا جرم ہے، زنا کرنا چھوٹا جرم ہے، نماز چھوڑنا بڑا جرم ہے، سود کا لینا بہت بڑا گناہ۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی آدمی ماں سے منہ کالا کرے اور کوئی آدمی سود کا استعمال کرے، سود کا استعمال کرنے والا بڑا گناہ گار ہے، لیکن نبی نے فرمایا نماز کا چھوڑنے والا سود لینے والے سے بھی بڑا گناہ گار ہے۔ اور ہماری نمازیں کیسے چھوٹتی ہیں دھڑا دھڑ، جی پتہ ہی نہیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، اور نماز چھوڑنے کا کوئی احساس دلوں میں زندہ نہیں۔ میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ایک اونٹنی چلی آئی اور اس نے اپنا سر نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ تاجدار مدینہ نے دیکھا، اس کا مالک اس کے پیچھے سے چلا آیا۔ میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو وہ مالک کہنے لگا آقا یہ میری اونٹنی، یہ میری نافرمانی یہ اونٹ میرا نافرمانی کرتا ہے اور میں اسے رات کو باندھتا ہوں، یہ روزانہ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا، آپ نے اسے قریب کیا، فرمایا بھائی بتا یہ مالک تیرا خیال کرتا ہے، تیری دیکھ بھال کرتا ہے، پھر تو اس کے گھر سے کیوں بھاگ جاتا ہے؟ وہ کہنے لگا یا نبی اللہ میں آپ کی ایک حدیث کو سن کر میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کے مکان میں رہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے کیا سنا؟ وہ کہنے لگا آپ ہی نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز نہ پڑھے اسے ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب اترے اور اس کے گھر کو جلا کر چلا جائے، اللہ کا عذاب اترے اور اس کے گھر کو برباد کر کے چلا جائے۔ آقا میرا مالک عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز قضا کر دیتا ہے، جس دن میرا مالک عشاء چھوڑتا ہے میں اس کے گھر سے بھاگ جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اترے اور گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح مجھے بھی پیس نہ دیا جائے۔ آقا موت تو مجھے بھی آئے گی، میرے مالک کو بھی آئے گی، لیکن بے نمازی کے عذاب میں گرفتار ہو کر یہ اونٹ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بے نمازی ہونے سے بچو۔ تاجدار مدینہ آخر وقت ہے، بالکل آخر وقت، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، جبریل آ گیا، حضرت اسرائیل آ گئے، 70,000 فرشتے آپ کے ہمراہ، جبریل نے دستک دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام اندر آنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل اندر آ جا۔ یہ جبریل اندر آیا، تاجدار مدینہ نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ آقا آج میں تنہا
آنا نہیں آیا، باہر اسرائیل کھڑا ہے، آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسرائیل کو اندر بلا لو۔ اسرائیل اندر آیا، باہر 70,000 فرشتے کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آج تو کیسے آیا؟ وہ کہنے لگا آقا میں آپ کو لے جانے آیا ہوں، میں آپ کو دنیا سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا اسرائیل کیا میری بھی جان نکالے گا؟ وہ کہنے لگا آقا یہ میری کہاں مجال کہ میں آپ کے قریب آ سکوں، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب سے میرے رب نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک میرے رب نے کبھی مجھ سے ایسا نہیں فرمایا۔ آج میرے رب نے جب مجھے اپنے دربار میں بلایا تو مجھ سے یہ فرمایا اسرائیل دیکھ میرے حبیب کے دربار میں جاتا ہے، میرے محمد کے دربار میں جاتا ہے، ادب سے جانا، اجازت لے کر جانا، آنا چاہے تو لے آنا، نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر چلے آنا۔ آقا جب سے دنیا بنی ہے کبھی رب نے مجھ سے ایسا نہیں فرمایا۔ اچھا تو آپ نے جبریل کو دیکھا، فرمایا فنظر ماذا ترى، جبریل تیری کیا رائے ہے؟ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، آپ مرضی آپ کی ہے۔ فرمایا اچھا، تو آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکایا، اپنی پیاری آنکھوں کو بند کیا اور اس کے بعد کافی دیر تک سوچنے لگے، پھر اپنی نگاہوں کو اوپر کیا، اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنے چہرے انور کو سامنے کیا۔ فرمایا جبریل مجھے دنیا سے جانا ہے یا نہیں جانا یہ فیصلہ بعد میں کروں گا، پہلے تم جاؤ میرے رب کے دربار میں جاؤ، معلوم کر کے آؤ کہ میرے آنے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد، میرے پردہ کر جانے کے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، اللہ اس امت کا کیا بنے گا۔ میرے پیارو اسرائیل وہیں کھڑا ہے، جبریل گئے واپس آئے، فرمایا اللہ کہتا ہے آپ کے آنے کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد، آپ کے پردہ کر جانے کے بعد اللہ آپ کی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اللہم بالرفیق الاعلی، اب مجھے لے کر چلو۔ زبان سے جملے نہیں نکلتے، آخر وقت ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان پر جملے آئیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، نماز نہ چھوڑ دینا۔ آخر وقت ہے کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلا، نماز کا خیال آیا، میری امت کہیں نماز نہ چھوڑ دے، میری امت نماز کو نہ چھوڑ دے۔ میرے پیارو نبی کی آخر وصیت ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، اپنے نبی کی آخری وصیت کو آج مسلمان بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے حال میں تو یہ عرض کر رہا تھا اخلاق کو اعلیٰ بناؤ، کردار کو اعلیٰ بناؤ، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بناؤ۔ میرے پیارو میرے نبی نے فرمایا وحسن خلیقۃ، تیسری چیز ہے اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنانا، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانا۔ میں کہا کرتا ہوں سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے۔ اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عصمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے۔
دولت کے پجاری بن بیٹھے، احدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات میرے نبی نے بیان فرمائی، اگر میرا امتی یہ چاہتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دے، اللہ آخرت بھی سنوار دے، تو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ میرے نبی نے آخری اور چوتھی بات بیان فرمائی، فرمایا وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، فرمایا تمہارا کھانا پاکیزہ ہو، تمہارا کھانا حلال ہو، حرام کے لقمے استعمال نہ کرو، اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کے لقمے نہ ڈالو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، صبح سے لے کر شام تک جو آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور شام کو آ کے گھر آ کر پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے حلال روزی تلاش کرنے والا کل قیامت کے میدان کے اندر اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے حلال کمانے والے کو بشارت دی۔ اور میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کا صحابہ کا مجمع لگا ہے، ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ کبھی ادھر چکر لگاتا ہے، وہ کبھی ادھر جاتا ہے، نوجوان ہے، بڑی اچھی صحت ہے، طاقتور ہے، تو صحابہ نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی جوانی اللہ کے راستے میں گزرتی، یعنی جہاد میں گزرتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا ایسا نہ کہو، اگر اس کا یہ ٹہلنا، اس کا یہ گھومنا، اگر اس کا یہ چلنا حلال روزی کو تلاش کرنے کے لیے ہے اور اس لیے ہے کہ اپنے بچوں کی روزی کا انتظام کرے اور اپنے آپ کسی کے سامنے سوال دراز نہ کرے، اپنا ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے بچوں کا ہاتھ نہ پھیلنے دے، تو فرمایا اس کا یہ چلنا پھرنا، اس کے ہر قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ حلال روزی بڑی چیز ہے۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال کھاؤ، نیک اعمال کرو۔ آج ہمارے پیٹ میں حلال لقمے نہیں پہنچ رہے، یہی وجہ ہے اعمال کا صدور اچھا نہیں ہو رہا۔ حلال کھلاؤ، چاہے تمہاری اولاد زیادہ ہو یا کم ہو، آمدنی کم ہو یا زیادہ ہو، حلال روزی کے پابند بنو۔ اللہ نے حلال میں برکت دی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ ایک حدیث بیان فرماؤں، ایک حدیث بیان کی تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ۔ ایک صحابی آیا اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے اور ہاتھوں میں گانٹھ پڑ چکی تھی۔ تاجدار مدینہ نے جب ہاتھ ملایا تو فرمایا یہ کیا ہے، یہ ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ صحابی کہنے لگا آقا محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، مشقت اٹھاتا ہوں تو یہ ہاتھ میرے سخت ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، مشقت اٹھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ رات دن محنت مزدوری کرنا، اپنی اولاد کے لیے حلال کمانا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور یہ تصور کرنا کہ ہماری اولاد کے پیٹ میں حلال پہنچے، حرام نہ پہنچے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے مجھے بتائیں؟ کیوں وائے نہیں کیا ابھی اب تک تو آ گئے لیکن ہاں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا